کر پوچھتا کوئی کی بتاؤ شہے گزرے ہیں دکھ سرنگے سارا کن باتھا اور گرد جیشا سرنگے جو سامعین حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پہ تشریف لائیں. نعرہ صلوات. ہلو ہلو. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. حسین دین بھی ہے اور دی پناہ بھی ہے. نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو
نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے جبریل ذرا دیکھیے زینب تو نہیں ہے یہ کون سی مستور نعرہ صلوات بر محمد وآل محمد ذاتت سموت یا علی ذاتت ثبوت الوہ اللہ نام تو نقش نگین امر اللہ خود سما نام تو
نقش نگینے امر اللہ السماء لم یلد لم يكن بعد نبي مثلت له كفوا يا علي نعرہ صلوات حرم میں کدھر سے حیران ہے فاطمہ کی حرم میں کدھر سے دیوار کعبہ بولی کہ بی بی ادھر سے دیوار کعبہ بولی کہ بی بی ادھر سے اوروں کے واسطے ہیں کہ آئے تو در سے اور اہل بیت ہے کہ جو چاہے جدھر سے حیران ہے فاطمہ آئے جو اس جہان میں ہم شکل مصطفیٰ آئے جو اس جہان میں ہم شکل مصطفیٰ ایسا لگا کہ چاند زمین پر اتر گیا یا پھوپھی کی گود میں
جس وقت میں لگایا پھوپھی کی گود میں، جس وقت میں لگا پیشانی اس کے چوم کے، زینب نے یہ کہا چرچا کرو جہان میں، اس شاہکار کا تحفہ ملا حسین کو، پروردگار کا جو اس جہان میں۔ سلام پڑھ لیں۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں میں نوش ولا، مسلک ہے رندانہ میرا، میں ہوں میں نوش ولا، مسلک ہے رندانہ میرا، میں ہوں میں نوش ولا، مسلک ہے رندانہ میرا، مثل قرآن سن رہے ہیں لوگ افسانہ میرا، میں ہوں میں نوش ولا، قبر میں منکر نکیر آئے تو حیدر نے کہا چھوڑ دو اس کو فرشتوں، یہ ہے دیوانہ میرا، میں ہوں میں نوش ولا، مسلک ہے رندانہ میرا، جب علم عباس نے پایا تو ہنس کر حیدر کا حامل بن گیا شانہ میرا، میں ہوں میں نوش ولا، مسلک ہے رندانہ میرا، قید میں بالی سکینہ کرتی تھی رو کر گیا، کاش بابا دیکھ لے تے آ کے گھبرانا میرا، میں ہوں میں نوش ولا، مسلک ہے رندانہ میرا، کے فرماتی تھی زینب یہ سر عباس سے دیکھو رسی سے بندھا ہے ہاتھ اور شانہ میرا، میں نوش ولا۔ فاتحہ۔ ادھر چلو وہی سر چلے جاؤ
नारे सलवात। محمد وآل محمد जब सदर दी से गिर पड़े अब्बास बावफा, जब सदर दी से गिर पड़े अब्बास बावफा, जंगल से आई गिरियाए ज़हरा की भी सदा, अकबर ने दौड़ कर शहर वाला से ये कहा, चलिए हुजूर नहर पे मारे गए चचा, चलिए हुजूर नहर पे मारे गए चचा। बेदस्त दुश्मनों ने किया प्लेर को, आइए तराई में हैदर के शेर को, ये कह के सुए नहर चले चाहे कर भला, मानिंद बेद कांपते थे शह के दस्तों पा, माना था फर्क पे नए दोष पे रिदा, वीरवार थे हो मतन सीते मुस्तफा, वीरवार थे हो मतन सीते मुस्तफा, कर सदाए हजरते शब्बीर नामदा, लहू भरी हुई आँखों को एक बार रख के पाए शह पे ये बोला तशरीफ आप लाए रहे तशरीफ आप लाए लेटा हुआ क्या दूर है हुजूर अगर बख्श दे गुनाह, करशक है ज़रबे गुज़ से शायदी करवट भी अब तोले नहीं सकता ये खैर करवट भी अब तोले नहीं सकता ये खैर दुखते हैं बोलने में जरा फटे हुए देखे हुजूर में ये बाजू कटे हुए, ये सुन के उस दिलेर ने एक सरगवा मचकी पर तड़प के बासरत निगाह की, मुँह
शर्म से छुपा लिया गोदी में शाह की, हालत तबाह हो गई हैदर के माँ की, हालत तबाह हो गई हैदर के माँ की। जब दिल को बेकली हो तो किस तरह आकर पड़े, आंसू निकल पड़े। फरमाया ने किस लिए रोते हो बार-बार, अब कुछ अपना हाल कहो तुम पे मैं निसार, शादी पे है बनी हुई घर पे हो बार-बार, अर्ज़ उस जरी ने की है वक्त अर्ज़ उस जरी ने की है वक्त आका से छूटने का हालत है गुलाम को, आऊंगा अब कहाँ से गर्द मकाम को। ये कहते कहते फिर गई आँखों की पुतलियाँ, कहते कहते फिर गई आँखों की पुतलियाँ, इसकी के साथ आ गए सूखे लबों पे जा, हसरत से देख कर तरफे दुनिया से कूच कर गए अब्बास नौजवान, दुनिया से कूच कर गए अब्बास नौजवान। इसी तरह मुसलसल गम का सिलसिला जारी और सारी है। बाइक पर तशरीफ रखते हैं कभी वो सदाकत कहे गौरव इज्जत अली नाम वसीम असगर साहब। नारे सलवात। ये जितने लोग इधर उधर टहल रहे हैं मैं नाम तकरीबन सबके जानता हूँ, इसके पहले के नाम लूँ आप लोग खुद आ जाइए। जल्दी से उधर से सब लोग आ जाइए फर्श के ऊपर। फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल करीम मौलाना मौला फ़क़रैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन ताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद।
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما صلوات علی محمد. عزیزان گرامی قدر، یقیناً کافی تاخیر ہو چکی ہے اور میں بھی کوئی مہمان ذاکر تو ہوں نہیں کہ مجھے پورا وقت چاہیے. بس پروگرام کو مرتب کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا. انجمن ہائے ماتمی بھی تشریف لا چکی ہے، نوح خان بھی موجود ہے، لہذا زیادہ وقت نہیں لینا ہے انجمن کے اور آپ کے درمیان، اور پھر ابھی ہمارے صفدر بھائی کی بھی تقریر باقی ہے. عزیزو، امامت، شاہد بھائی اس سال ایام عزا کے موضوع گفتگو ہی امامت ہے. امام کو پہچانے، معرفت امام بہت ضروری ہے. کتنا ضروری ہے ایک آیت اور ایک حدیث کے ذریعے سے اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے امامت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. آیت میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. یاد کرو ایک دن کہ جب ہم تمام انسانوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے. تب اللہ میاں بلائے گا امام کے ساتھ اور جانا ہے خدا کی بارگاہ میں. بغیر امام کے حاضری نہیں. تو جب بغیر امام کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوگی اور امام کو پہچانیں گے نہیں تو ساتھ جائیں گے کیسے؟ ساتھ میں جانا ہے تو پہچاننا ضروری ہے نا. ایک تو یہ، دوسری چیز، بھیا اس کی سیٹی بند کرو. دوسری چیز میرے عزیزو، حدیث میں نبی نے فرمایا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. اگر کوئی مر گیا اور اپنے امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت مرے گا. جاہلیت سے مراد کیا؟ انگوٹھا چھاپ نہیں، بے پڑھا لکھا نہیں، بلکہ دوسری حدیث میں نبی نے اس جملے کی بھی وضاحت کر دی. فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا یہودین او نصرانین، کہ جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جائے یا تو یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا. بغیر معرفت امام کے اگر کوئی مرا تو پھر یا تو یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا. اور قرآن ہم سے کہہ رہا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو خبردار، مرنا نہیں مگر اسلام پہ. تو قرآن کہہ رہا ہے مسلمان مرو، نبی کہہ رہے ہیں بغیر امام کی پہچان کے مر گئے تو مسلمان نہیں مرو گے. تو اب کتنا ضروری ہو گیا امام کو پہچاننا. میرے عزیزو، امام کو پہچانے. امام کس کا حصہ ہے؟ دیکھیں دین کے ہمارے یہاں دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، دو حصے ہیں. ایک کا نام اصول دین، ایک کا نام فروع دین. اصول دین اور فروع دین کیا ہے؟ ایک ہے دین کی بنیاد، دین کی جڑ، دین کا پلر، اور دوسرا ہے دین کی شاخیں، ہے نا. ایک جڑ ہے تو دوسری شاخ ہے. اب مجھے بتائیے، یہ بستی والے گاؤں والے ہیں، جگہ جگہ پیڑ ہے، یہ نیم کا ہرا بھرا پیڑ جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے، ہریالی کب تک ہے؟ جڑ اور جڑ کے ساتھ ساتھ اس کی شاخیں بھی موجود ہو. اگر دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو پھر درخت میں ہریالی نہیں. جڑ کے لیے
اور شاخ کے لیے دونوں لازم و ملزوم ہے. درخت تب ہوگا، شجر ہے دین، اس دین کے جڑ کا نام ہے دین کے اصول، اور اس کے فروع اس کی شاخیں ہیں. یاد رکھنا بغیر اصول کے فروع نہیں، بغیر فروع کے اصول نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے. اور اصول میں ہے امامت، یعنی امامت جڑ ہے، امامت دین کے لیے جڑ ہے. اب میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. عزیزوں، پیغمبر اسلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اور نبی کا ایک وہ صحابی کہ جسے نبی نے اپنے سلام کا سفیر بنایا تھا. اب پہچانے عظمت اس صحابی کی. نبی جسے اپنا پیغام دے کے سفیر بنا کے بھیج رہے ہیں، جناب جابر بن عبداللہ الانصاری. پانچویں امام تک سلام بھیجا ہے جابر کے ذریعے. ملنا تو سلام کہنا. عظمت پہچانے. دوسری عظمت کیا؟ حدیث کے ساتھ جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اس کے راوی بھی جناب جابر. مسجد نبوی میں نبی خطبہ دے رہے ہیں، جابر اپنی جگہ سے اٹھے، سنیے کیا ہے دین، اور اٹھ کر کے پوچھتے ہیں اے پیغمبر خدا مجھے یہ بتائیے کہ امام کی تعداد کتنی ہے. سوال پہ غور کرنا میرے عزیزوں. کیا سوال ہے؟ امام کی تعداد کتنے امام ہیں؟ جیسے ہی یہ سوال سنا پیغمبر اسلام نے فرمایا رحم اللہ علیہ یا جابر، اے جابر تم پر اللہ کا رحم ہو. نہیں میرے عزیزوں غور کریں آپ. سوال ہو رہا ہے امام کتنے ہیں، تعداد کتنی؟ کہا اللہ کا رحم ہو تم پر. کہہ کے بتا دیا یاد رکھو جب بھی امامت کے بارے میں گفتگو ہوگی اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی تم پر. اس کے بعد اب نبی نے دوسرا جملہ اس سے بڑا جملہ فرمایا، یا جابر سألتنی عن الاسلام باجمعہ. اے جابر تم نے مجھ سے سوال کیا ہے؟ امام کی تعداد، امام کتنے ہیں؟ اب نبی کا جملہ شاید میں سنیے. نبی فرماتے اے جابر سألتنی عن الاسلام باجمعہ، اے جابر تم نے مجھ سے پورے اسلام کے بارے میں پوچھ لیا. نہیں میرے عزیزوں غور نہیں کیا تم نے؟ سوال ہے امام کتنے، ابھی تعداد نہیں بتائی. اس کے پہلے جملہ کہہ رہے تم نے پورے اسلام کے بارے میں پوچھ لیا، پتہ چلا امامت ہی کل دین ہے. امامت کل اسلام. اب پھر اس کے بعد بتا دیا عدتہم عند اللہ کا عدت الشہور، اللہ کے نزدیک ان کی تعداد اتنی ہے جتنی مہینوں کی تعداد. مہینے کی تعداد کتنی ہے؟ 12. نبی کہہ رہے جتنے مہینے اتنے امام تعداد کے اعتبار سے. پھر بتایا نبی نے دوسرا جملہ کہا سنو، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے عصا مار کر کے جتنے راستے بنائے، موسیٰ نے 12 راستے بنائے، تعداد 12. تو عزیزان گرامی قدر امامت بہت اہم شے ہے. یہ اتنی اہم شے ہے کہ جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. قرآن میں آیا ہے ایک مقام پر یعرفونہا ثم ینکرونہا، اسے پہچانا پھر بھول گئے. جب ایک چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا وہ کیا چیز ہے کہ پہچان کے بھول گئے، انکار کر گئے، منع کر دیا. آواز دی پہچانا غدیر میں، انکار ثقیفہ میں کیا. کیا ہے وہ؟ امامت ہے. امامت میرے عزیزو امامت. اسی لیے کہا گیا کہ جب اللہ آواز دے گا سارے سوال کے بعد گزر رہے تقفو انہم مسئولون، انہیں روکو یہ ابھی مسئول ہے، ان سے سوال ہوگا. پوچھا کس بارے میں سوال ہوگا؟ آواز آئی عن ولایت علی.
علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. تم آپ نے پہچانا, امامت کو پہچاننا ہے. صرف یہ نہیں 12 امام ہے, پہلے امام حضرت علی, دوسرے امام حسن, تیسرے امام حسین. اس سے کام نہیں چلے گا, اس سے کام نہیں چلے گا. امام کے بارے میں پہچانو. اور معرفت امام کا بہترین ذریعہ فرش عزا ہے. فرش عزا ہے, فرش عزا ہے. یاد رکھنا عزیزو, سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا. فیضیاب بھائی نے اگر وقت پہ مجلس کی ہوتی تو بہت کچھ سنا تھا امامت کے بارے میں, لیکن میرا میٹر بچ گیا. بہرحال میرے عزیزو, پہچان امامت کیا ہے. فرش عزا سے امام کو پہچاننا. کیوں پہچاننا ہے فرش عزا کے ذریعے امام کو؟ فرش عزا کے ذریعے امام کو کیوں پہچاننا ہے؟ دیکھیے, ہمارے اور آپ کے 12ویں امام جب امام کا ظہور ہوگا صبح صادق, اس وقت امام آئیں گے کعبے سے. میں ہمارا پہلا بھی وہیں سے آیا تھا, آخری بھی وہیں سے آئے گا. اور جب آئے گا تو روایت کے جملے ہیں کہ کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگا کے کھڑا ہو جائے گا, اور کھڑا ہو کر کے ایک آواز بلند کرے گا, اور امام کی یہ آواز پوری دنیا میں گشت کرے گی, پوری دنیا میں گشت کرے گی. اور جو جس زبان میں بات کرنے والا ہے وہ اپنے لینگویج میں سنے گا. امام کہیں گے عربی میں, مگر انگریز انگریزی میں سنے گا. ہندوستان والا اپنی زبان میں سنے گا, جو جہاں والا ہے وہ اپنی زبان میں سنے گا. اب امام فرمائیں گے کیا؟ بس 2 جملے اس کے امام کے. آنے کے بعد امام آواز دیں گے, ایھا الناس انا المہدی. دوسرا جملہ بڑا قیمتی ہے. معرفت امام فرش عزا کے ذریعے کیوں ضروری ہے؟ ایھا الناس انا المہدی, اے لوگوں میں مہدی ہوں. یہ آواز جب لوگوں کے کانوں میں جائے گی, لوگ اپنا بستر چھوڑ کر کے اٹھیں گے, گھبرا کے باہر نکلیں گے, ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ آواز کیسی ہے, یہ آواز کیسی ہے, یہ مہدی کون ہے؟ سب سوال کریں گے مہدی کون ہے. فرش عزا کی ضرورت سمجھو, مجلسوں کی اہمیت کو میرے نوجوانوں سمجھو. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم انجمن لے کر کے آئے اور آ کر کے ادھر ادھر ٹہلا اور اپنی انجمن کو پکارا تو آ گئے اور آ کر کے سینہ پیٹا, چائے پیا, چلے گئے. اس کے لیے مجلسیں نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہے کہ باہر ٹہلتے رہے, ویڈیو بنائے, کیمرہ لے, فوٹو کھینچے, سیلفی لے. یہ وہ کرتے ہیں جس کو ابھی معرفت امام نہیں ہے. اور معرفت نہ ہونا, فرش عزا سے دوری, یہی ذریعہ اسی بات کا ہے کہ جب آپ فرش سے دور ہوں گے تو امام کو پہچانیں گے کیا؟ مجھے تعجب اپنے ان نوجوانوں پہ ہے مصطفیٰ آباد کے. میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میری بستی ہے, میرا حق ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. مجھے اپنے ان نوجوانوں پہ تعجب ہے کہ جو رمضان مبارک میں جب میں آتا ہوں تو یہی فرش پہ آگے بیٹھے رہتے ہیں, مجلسوں میں رہتے ہیں, نماز میں رہتے ہیں. حیرت اس بات پہ ہو رہی کہ آج وہاں کوئی بیٹھا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہے. جب ابھی کوئی انتظام نہیں کر رہے ہو, خالی ہو تو فرش پہ بیٹھو, مجلس میں بیٹھو. ہاں کوئی ذمہ داری تمہارے سب میں ہے, انجمن آ گئی ہے, چائے پلانا, کھانا کھلانا, جاؤ جا کے اپنی ذمہ داری کرو, لیکن پھر فرش پہ آ جاؤ. مہمانوں کی خدمت کرنا یہ بھی ضروری ہے, واجب ہے, عزاداری کا حصہ ہے. بہرحال امام کو پہچاننا ہے. فرش عزا کیوں مجلس کرے؟ اس لیے کہ امام کو پہچاننا ہے. سوال ہو رہا ہے یہ مہدی ہے کون؟ ہر ایک سوال کر رہا ہے مہدی کیوں ہے.
اب میرے عزیزوں ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہے نا, اپنا پرچم دوسرے ملک میں اٹھا سکتے ہیں؟ قید ہو جائیں گے نا. سلام کرو اس پرچم کو. جملہ دے رہا ہوں میں میرے عزیزوں فرش پہ بیٹھنے والوں کے لیے, سلام کرو اس پرچم کو کہ جو کسی حد سے محدود نہیں ہے, سرحدوں کے باہر بھی ہے, ہر ملک میں ہر زمین پر. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی حکومت محدود نہیں ہے. حسین کی حکومت محدود نہیں ہے. ایک جملہ کہوں, بات نہ سمجھ میں آئے تو مجلس کے بعد آ کے سمجھ لینا. جتنی بڑی جس کی حکومت ہوتی ہے نا, اقتدار بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے نا. حضور معاف کرنا, رسول کا حکومت صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں تک. ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں, بس انہی کے اوپر ہے نا رسول کی حکومت جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. علی کی حکومت صرف ان تک ہے کہ جو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں تک. لیکن حسین کے جہاں تک انسانیت وہاں تک حسین کی حکومت. ابھی سمجھ میں نہیں آیا, جس کا ملک ہوتا ہے حکومت ہوتی ہے اسی کا علم ہوتا ہے. پوری دنیا میں علم لہرا کے بتا رہا ہے حسین کی حکومت زمین کے خطے خطے پہ ہے. میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ خطابت کے جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام کا اگلا جملہ سنانے کے لیے مقدمہ ہے یہ میرا. حسین کی حکومت سمجھ میں آئی دنیا کے کونے کونے میں. اب ہر ایک سوال کر رہے, یہ مہدی کون ہے؟ یہ آواز کیسی؟ جب دنیا پریشان ہو چکی, سوال کر چکی, حیرت میں ڈوب چکی, تو اب ایک مرتبہ آواز دوسری فضا میں گونجی, انا ابن حسین الغریب, انا ابن حسین الغریب, میں حسین غریب کا بیٹا مہدی ہوں. نہیں پہچانا تم نے عزیزوں؟ غور کیا عزیزوں؟ کیا کہا؟ میں حسین غریب کا بیٹا مہدی ہوں. یہ جملہ نہیں ہے کہ میں حسین غریب کا بیٹا ہوں. یہ امام زمانہ کسی اور کے ذریعے سے تعارف کیوں نہیں کرا رہے؟ اس لیے کرایا حسین کے ذریعے کہ کائنات کسی کو پہچانے نہ پہچانے, حسین کو جانتی ہے. کائنات کسی کو پہچانے نہ پہچانے, حسین کو پہچانتی ہے, حسین کو پہچانتی ہے. اب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ابھی تک میں نے باہر والوں کو خطاب نہیں کیا, لیکن اب مجبوری ہے یہ باہر کھڑے ہونے والوں باتیں کرنے والوں سے بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر میرا ایک جملہ سن لو. یاد رکھنا, آج آواز جا رہی ہے میرے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی پوری دنیا میں, جہاں تک لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں, یہ جملہ ان سے کہہ رہا ہوں, غور سے سننا. معاف کرنا, میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں, یہ لوگ جانتے ہیں. اپنی غلطی ہے تو ماننا پڑے گا, اور اپنی غلطی کے اوپر روشنی ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہمارے نوجوان متوجہ ہو. آج حضور یہ بتائیے, پیغمبر اسلام کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں, پیغمبر کے کردار پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے. جہاں کچھ ہوتا ہے سارے مسلمان فوراً نکل آتے, احتجاج کریں گے, جلوس نکالیں گے, دھرنا پردرشن کریں گے. کیوں صاحب ہمارے پروفٹ کے خلاف بولا؟ مجھے یہ بتا دو اس کو بولنے کی جرات کہاں سے ملی؟ رسول کے کردار کے خلاف
انگلی اٹھانے کی جرات کہاں سے ہوئی؟ میں سارے مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، کہاں سے ہوئی ہمت؟ اگر تم نے رسول کا کردار دکھایا ہوتا، رسول کا کردار دکھایا ہوتا تو کوئی رسول پہ انگلی اٹھاتا؟ ہوا کیا؟ اپنے کردار کو رسول کا کردار بتا دیا، اپنے کردار کو رسول کا کردار بتایا، یہ نہیں کیا کہ رسول کے کردار سے اپنا کردار بناتے۔ جب دنیا نے ہمارے کردار کو دیکھا تو کہا اچھا یہ ڈکیت، یہ چور، یہ جاہل، یہ جھوٹے، یہ مکار، یہ دھوکے باز، دیکھا ہمیں، کہا رسول کو، تو ذمہ دار کون؟ پہلے اپنا کردار رسول جیسا بناؤ، تب اس کے خلاف احتجاج کرو، تب اس کے خلاف احتجاج کرو۔ اگر اپنا کردار رسول جیسا نہیں بنا سکتے تو دشمن رسول کے خلاف احتجاج کرنے کا حق نہیں۔ آج میرے عزیزوں یہ ابتدا ہوئی ہے، ابتدا ہوئی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کہیں تمہارے علی کے کردار پہ، حسن حسین کے کردار پہ، یہ کالا کپڑا پہن کر کے جو بازاروں میں ٹہلتے ہو، عزاداری کے نام پہ گھر سے نکلتے ہو اور فرش عزا کو چھوڑ کے ادھر ادھر رہتے ہو، کالا کپڑا پہن لیا، سینہ پیٹ لیا، زنجیر کر لیا، ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں۔ یہ بتاؤ کردار کتنا حسین والا ہے، اور کردار بنے کیسے جب فرش پہ آؤ گے نہیں؟ یاد رکھنا، ایک جملہ میں بڑا سخت کہا کرتا ہوں اس منزل پہ آ کر کے، یاد رکھنا کربلا کی زمین پہ، زمین کی بات کر رہا ہوں، روزے عاشور شمر بھی تھا، ہرملا بھی تھا، ہر بھی تھا، کربلا کی زمین پر صبح عاشور ہرملا بھی تھا، شمر بھی تھا اور ہر بھی تھا، لیکن زمین کربلا پہ آنے کے بعد جو سچے دل سے حسین سے لو لگاتا ہے وہ علیہ السلام بنتا ہے۔ فرش عزا پہ سچے دل کے ساتھ اور تب ہو بنو گے۔ خالی زبان سے علی علی حسین حسین کرنے سے کوئی نہیں ہو جاتا۔ عزادار کالا کپڑا پہننے کا نام عزادار نہیں ہے، حسین کا نام لینے کا نام عزادار نہیں ہے۔ کردار حسین جیسا بناؤ، اور جب تم کردار بناؤ گے حسین جیسا تو دنیا تمہیں دیکھ کے پہچانے گی، ہاں حسین ہے کون۔ میرے عزیزو ایک جملہ لہجہ بدل دو معنی بدل جاتا ہے، وہ دیکھیے حسین کا عزادار، یہ ہے حسین کا عزادار، ایسا ہوتا ہے حسین کا عزادار۔ یہی جملہ لہجہ بدلو، یہ دیکھیے حسین کا عزادار، ایسے ہوتے حسین کے عزادار۔ نہیں سمجھے دونوں میں کتنا فرق ہو گیا؟ پہلا جملہ یہ حسین کے عزادار، یہ دیکھیے حسین کے عزادار، اس میں عزت ہے۔ دوسرے جملے میں طنز ہے، تو ایسے نہ بنو کہ دوسرا لہجہ اختیار ہو، ایسے بنو کہ محبت سے کہا جائے۔ امام کی معرفت اسی لیے ضروری ہے، اگر نہیں پہچانا تو یاد رکھو نبی کے پہلو میں بیٹھنا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر امام کو نہیں پہچانا تو حضور کے پاس لاکھ بیٹھتے رہو، امام کو نہیں پہچانا تو دین نہیں ہے، مات یہودین و نصرانین کی منزل ہے۔ اور اگر امام کو پہچان لیا تو پھر رہے گا کہیں اور،
لیکن آ کے چلا جائے تو نبی خوشبو سون کے کہیں گے قرن سے مہک آ رہی ہے، میرا چاہنے والا ہے معرفت کے ساتھ۔ میرے عزیزو بس وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے کوئی موضوع چھیڑا نہیں۔ امام کی معرفت اور معرفت کا حق بھی ساتھ میں ادا کرنا ہے تو امام کی اطاعت کرنا ہے۔ اطاعت کا مفہوم جانتے ہو عزیزو؟ امام کی اطاعت ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کربلا آئیڈیل ہے، لیکن جب لینا ہوتا ہے نا تو کہاں وہ کہانی ختم۔ زبان سے کہنا ہو حضور تو کربلا آئیڈیل درسگاہ اور عمل میں اتارنا ہو تو کہاں وہ۔ عجیب بات ہے، آئیڈیل ہے تو آئیڈیل بناؤ نا، نمونہ ہے تو نمونہ لو نا، سبق کی جگہ ہے درسگاہ ہے تو سبق لو نا۔ میرے عزیزو امام کی اطاعت کیسے ہوگی؟ ایک جملہ کہوں عزیزو، عباس سے پوچھو امام کی اطاعت۔ شاہد بھائی عباس سے پوچھو، عباس سے حسین کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ منظر سنتے ہیں آنسو بہا کے چلے جاتے ہیں۔ میں روک کر کے آپ کو منظر اور آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ 4 محرم شبرایا خیمہ ہٹاؤ۔ اچھا ایک بند میں اپنے موضوع کو مکمل کر دوں، اجازت ہو؟ خیمہ ہٹانے نہر سے جب آئے اشقیا، خط کھینچ کر یہ حضرت عباس نے کہا اس کو عبور کر لے جو ہو تم نے سورما۔ عباس میرا نام ہے، بیٹا ہوں شیر کا، ایک ایک جو کر کے آئے تو 2 کروں گا میں، اور 2 لاکھ بھی ہو فوج تو تنہا لڑوں گا میں۔ منظر پورا ہو گیا، پورا واقعہ ایک بن میں بات ذہن میں آگے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ خیمہ ہٹانے آئے ہیں نا، اب جب خیمہ ہٹانے آئے تو پھر کیا ہوا؟ بات کرو، ہے ہمت نہیں، جو کہا بات جہاں وہی رکا ہے۔ ناگاہ در سے خیمہ کے فضا میں دی صدا، آقا بلا رہی ہے تمہیں بنت مرتضیٰ، یہ سنتے ہی دلیر نے سر کو جھکا دیا۔ آنکھوں سے خوب بہا کے آیا وہ باوفا، فرمایا یہ زینب علی مقام نے خیمہ ہٹا تو حکم دیا ہے امام نے۔ 2 بند میں پورا واقعہ میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، نصر میں پڑھتا تو تھوڑا وقت لگتا۔ بات ذہن میں آئی، خیمہ ہٹانے آئے، پار کرو، ہمت نہیں ہوئی، آواز آئی زینب بلا رہی ہے، خیمے میں آ گئے، سر جھکا کے کھڑے۔ ثانیہ زہرا نے کہہ دیا خیمہ ہٹاؤ، امام کی مرضی یہی ہے۔ سنتے ہیں ہنسو آگے ناکوں میں، چونکہ مسائل میں سنتے، لیکن یہاں رکو ذرا سا غور کرو، ذرا سا غور کرنا۔ خیمہ ہٹانے کے لیے جب آئے، زینب نے کہہ دیا امام کا حکم ہے۔ غازی نے کیا کیا؟ میں کیوں ہٹاؤں؟ کہا نہیں بالکل خیمہ نہیں ہٹے گا، میں آقا سے بات کرتا ہوں۔ بچپنے سے کیوں مجھے کربلا کربلا کہا گیا جب میری کوئی بات ہی نہیں رکھنی ہے؟ کچھ کہا پاس میں؟ غور کرو میرے عزیزو، غازی نے کچھ کہا اس طریقے کا؟ نہیں، سر جھکا لیا۔ اچھا چلیے ہم لوگ چلیں، آقا کے غلام ہے نا، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے آقا سے کہتے مولا خیمہ ہٹانے کی بات ہے نا، ابھی تو آپ کہہ کر کے آئے ہیں، خط کھینچ کر کے آئے ہیں، رہنے دیجئے۔ اکبر سے کہہ دیجئے خیمہ ہٹانا ہے نا، قاسم سے کہہ دیجئے، آپ کے اور بھی بھائی ان سے کہہ دیجئے، بنی ہاشم کے اور افراد ہیں ان سے کہہ دیجئے، خیمہ ہٹنے کی بات ہے نا، ہٹ جائے گا، آپ سامنے نہ جائیں۔ کیوں نہ جاؤ؟ آقا آپ جائیں گے تو دشمن تانا دیں گے، دشمن تانا دے سکتا ہے۔ بس عباس نہیں، غور میرے عزیزو، ہے امکان کہ نہیں؟
وہ دشمن جو امام مظلوم کے لیے کہہ سکتا ہے حسین کو نماز سے کیا مطلب؟ کیا وہ عباس کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے نا، تانا دے سکتا ہے نا، عباس دیکھ لیا آخر ہماری ہوئی، ہٹ گیا خیمہ، کیا فائدہ اتنے روپ کا دبدبے کا؟ آقا آپ نہ جائیے، بھتیجے بھانجے ہیں، سب سے کہہ دی بھائیوں سے خیمہ ہی تو ہٹنا، ہٹ جائے گا ورنہ دشمن تانا دے گا۔ یاد رکھنا، تاپ کر کے میرا غازی آواز دے گا، او نادان خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، اگر امام کا حکم یہ ہے کہ خیمہ ہٹایا جائے تو عباس نے جن ہاتھوں سے خیمے لگائے ہیں انہی ہاتھوں سے خیمہ ہٹائے گا، اس لیے کہ یہ مشیت امام ہے، اور امام کی مشیت اور مرضی کے آگے چون چرا نہیں کیا جاتا، سوال نہیں کیا جاتا، یہ ہے اطاعت امام، یہ ہے اطاعت۔ جب حبیب اور مسلم نے سجا اور سعید ان سے کہا کہ میرے آقا حسین نے، ابھی آپ نے سنا نا سعید و زہیر کے بارے میں کہ جماعت ہو رہی ہے ایسی کہ نماز پڑھنے والا امام کے آگے ہے، وہ نماز عشق پڑھ رہے تھے، لیکن جب کہا امام نے جاؤ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، کہہ دو تھوڑی دیر جنگ روک لے نماز پڑھ لوں، اسی وقت یہ جملہ شمر نے کہا، سننا میرے عزیزو، میں آ گیا کربلا، ختم ہو گئی گفتگو، کیا کہا؟ حسین کو نماز کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں حسین نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟ محسوس کر رہے ہو اسی جملے کو؟ حبیب سے کہا جا رہا ہے، بتڑپ کے حبیب نے ایک جملہ کا اطاعت امام پہچانو، اطاعت امام۔ حسین نے ایسے ہی نہیں کہا ہے کہ جیسے مجھے ملے صحابی، بابا نانا بھیا کسی کو نہیں ملے، فخر کیا ہے تمہارے امام نے، آوازی خیمہ ہٹا حسین کی نماز۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا کاش میں نے آقا سے جنگ کی اجازت لے لی ہوتی تو شیم تیری اس گستاخی کا جواب اسی تلوار سے دیتا، مگر مجھے آقا نے حکم دیا ہے کہ نماز کی مہلت کی گفتگو کر کے آؤ، جنگ کی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ نہیں غور کیا عزیزو، یہ اطاعت جتنا امام نے کہا اتنا ہی کریں گے، اپنی طرف سے نہیں۔ میرا دل تو یہ کہتا ہے، تمہارا دل ہے کیا چیز؟ امام کیا چاہتے ہیں یہ دیکھو، یہی ہے کربلا، کربلا اسی کا نام ہے عزیزو۔ چاہتے ہو کربلا والے بننا تو اطاعت امام، معرفت امام حاصل کرو۔ عباس کس دلیر کا نام ہے؟ ماتم کرنے کے لیے آئے ہو نا، تو آؤ اس کے مصائب پڑھے جائیں کہ جس نے حسین پہ اپنے دونوں ہاتھ دے دیے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا میرا جملہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کہہ چکا ہوں غازی کے مصائب پڑھتے وقت سے پہلے، کہ عباس کا ماتم جب کیا کرو تو اپنے دونوں ہاتھ کھول کر کے، اس لیے کہ تمہیں حیات دینے کے لیے عباس نے اپنے دونوں ہاتھ دے دیے۔ میں اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا، آپ خوب بہتر جانتے ہیں کہ کربلا ہماری زندگی کے لیے ہے، قربانیاں ہمارے لیے ہیں۔ عزیزو عباس کون ہے جانتے ہو؟ جب پیدا ہوئے اور علی سے کہا ام البنین نے، آنکھ نہیں کھولتا، دودھ نہیں پیا، حرکت نہیں، علی نے کہا بھائی حسین آئے گا۔ حسین جب سامنے آئے نا، حجرے میں بلائے گئے، جیسے ہی حجرے میں پہنچے، غازی جس کے بدن میں ابھی تک کوئی حرکت نہیں تھی، حسین جیسے ہی سامنے پہنچے، غازی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، حسین کے آغوش میں جانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا غازی نے ہاتھ کیوں اٹھائے، میں تو بس اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ آج پہلے ہی دن عباس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے آقا سے کہا ہوگا آقا آج سے یہ ہاتھ تیرے حوالے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عباس کربلا آ گئی، شب عاشور
خیموں کا تلایا گھومنے کے بعد غازی ایک خیمے کے پیچھے جا کر کے تلوار کو سیکل کر رہا تھا نا. سنو گے یہ تلوار غازی کو کہاں سے ملی؟ کب ملی تھی؟ کب لی تھی؟ جب میرا غازی 3 سال کا تھا، اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھا تھا. یمن سے ایک چاہنے والا آیا، اس نے تحفہ دیا علی کو، آقا یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ قبول کیجئے. علی نے تحفہ لیا، کھول کے دیکھا تو تلوار. علی تلوار کو دیکھتے 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 عباس پہ دیکھا. عباس بڑے غور سے تلوار دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ علی نے پوچھا میرے لال تلوار پسند ہے؟ ہاں بابا بہت پسند ہے. میرے لال کیسی ہے؟ ہاتھ میں دیجئے دیکھوں. ہاتھ میں لیا، آواز یا بابا قبضہ تو بڑا اچھا ہے، بابا اس کی دھار بڑی پیاری ہے، بناوٹ اچھی ہے. پوری تعریف کر لیا. تعریف کرنے کے بعد غازی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں عباس پسند ہے؟ ہاں بابا پسند ہے. عباس اسے اپنے پاس رکھ لو. عباس نے اپنے پاس رکھا. دوسرا جملہ غازی کا آیا، آواز علی کا آیا، عباس اسے رکھ لو، یہ کربلا میں تمہارے کام آئے گی. بھائی تمہیں سننا تھا. عباس نے جلدی آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا، تلوار رکھ دی. اے تلوار کربلا میں ساتھ نہ چھوڑنا. 3 سال کا عباس کربلا میں 32 سال کا ہو گیا. ارے 28 سال 29 سال جو تلوار غازی کے ساتھ تھی، اسی تلوار کو سائیکل کر رہا تھا. حسین آئے، عباس کیا کر رہے ہو؟ تلوار سائیکل کر رہا ہوں، ذرا میں بھی دیکھوں. دیکھتے دیکھتے اسی پتھر پہ مارا، تلوار ٹوٹ گئی. اے عزیزانو، تلوار نہیں ٹوٹی، عباس کا روح. جزاک اللہ جزاک اللہ. آواز بلند ہے آپ کی. بس 2 جملے، مجلس ختم ہو گئی. عصر عشیر کے قریب آ گیا، سب شہید ہو گئے. بچی مشکیزہ لے کے آ گئی، یا اماں قد قتلنی یتشانا، اے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے. بھائی اتنا سننا تھا. حسین سے اجازت ملی. منظر آپ جانتے ہیں. عباس فرات کی طرف چلے. مجلس میری طرف دیکھو، 2 سے 3 منٹ کے اندر ختم ہو رہی ہے. بس ایک مرتبہ جب عباس علم لے کے چلے نا، سکینہ بچی ہے. جناب دبیر سیتا پوری مرحوم ایک بزرگ شاعر گزرے ابھی، ہاں اسی صدی کے، دبیر صاحب مرحوم نے ایک مرثیہ لکھا ہے، مخمس لکھا ہے کربلا کے حوالے سے. اس مخمس کو میں نثر میں آپ کو سنا رہا ہوں اور مجلس ختم ہو جائے گی. بھائی ایک مرتبہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے نا کہ جن سے قریب ہوتے ہیں ان سے اگر کسی شے کی فرمائش کرتے ہیں پوری ہونے لگے تو اپنے ہم عمر بچوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں میں نے فلاں سے کہا ہے. سکینہ مشکیزہ لائی، عباس کو دیا. عباس چلے گئے. سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، اپنے اپنے کوزے لے کر کے آ جائے. میں نے چچا کو مشکیزہ دیا ہے. چچا مشک لے کے پانی لینے کے لیے گیا ہے. وہ جو تمہیں علم نظر آ رہا ہے نا، میرے چچا کا علم ہے. میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، ابھی پانی لے کر کے آئے گا، تمہاری پیاس بجھے گی. بچوں کو بھارس دے رہی تھی. وہ علم فرات میں اترا، مشکیزہ بڑا. اب جو علم نظر آیا، سکینہ نے پھر بچوں سے کہا وہ دیکھو علم نظر آیا، چچا پانی لے چکا، بچن لمحے میں ہماری پیاس بجھ جائے گی. جب میرا بھائی میرا چچا پانی لائے گا نا، باقر تمہیں پہلے پلاؤں گی، عبداللہ پہلے تمہیں پلاؤں گی. ایک ایک بچے سے کہہ رہی ہے تم مجھ سے چھوٹے ہو، پہلے تمہاری پیاس بجھاؤں گی. یہ کہتے کہتے سکینہ کہتی نہیں نہیں، اے بچوں تم سے بھی زیادہ پیاسا میرا چھوٹا بھیا علی اصغر، پہلے اس کی پیاس بجھاؤں گی. وہ دیکھو علم آ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ سکینہ کی نظروں نے دیکھا علم جھک گیا. علم جھک گیا، سمجھ گئے نا، عباس کا دایا بازو قلم آ گیا. اب جو علم جھکا، سکینہ نے کہا بچوں میں دعا کرتی ہوں تم سوامین کہنا، اے خدا میرے چچا کی خیر. ابھی دعا پوری نہیں، علم نظر آیا. اب جو علم نظر آیا،
سکینہ بچوں کو لیے ہوئے، ہاں علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، بس پیاس بجھنے والی ہے، ایک لمحہ اور گزرا کہ دوبارہ علم جھک گیا. بس آخری جملہ ماتم کر لو، علم جھک گیا. ارے یہ علم جھکا، ادھر علم جھکا، ادھر حسین نے اپنی جگہ چھوڑی. سکینہ نے بھی بچوں سے کہا بابا میرے چچا کو لینے جا رہا ہے، ابھی پیاس بجھ جائے گی، مگر اب جو حسین آئے. ارے خون میں ڈوبا علم. سکینہ جا کر کے بابا سے لپٹ گئی، بابا میرا چچا کا، بابا پیاسی رہ لوں مگر پانی نہیں مانگوں گی. بس آخری جملہ ہو گئی مجلس، ماتم کر چکے، آپ رو چکے، پرسہ دے دو حسین غریب کو، عباس کا پرسہ، حسین کو عباس کا پرسہ. میری ماں بہنیں بیٹھی مجلس سن رہی ہے، گریہ کر رہی ہے. صبح سے جتنے لاشیں آئے خیمے کے اندر لائے نا حسین، خیمے کے اندر آئے نا، لیکن یہ لاشا تو آیا نہیں. خیمے میں حسین نہیں گئے. حسین کیا لا ایک علم لائے، دو کٹے ہوئے بازو، مقتل کے جملے. حسین در خیمہ کے پاس آئے، علم کو در خیمہ کے پاس لٹا دیا، لٹا کے بیٹھ گئے. بیٹھ کے آواز دیا اے زینب ام کلثوم، اے رباب و رقیہ، آپ مجھے پرسہ دو، حسین غریب ہو گیا، حسین کا عباس مارا گیا. انا للہ ماتم حسین.